أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق کے اندر ہم گزشتہ پڑھے ہوئے جو رولز تھے جو ہماری اس آیت کے اندر آئے ہیں، مختصر سے ہم ان کو ساتھ ساتھ دہرا لیتے ہیں. ایک رول تو ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ نون سائلنٹ، نون ساکن ہو یا پھر اسی طرح تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں تو اس وقت ہم نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے. البتہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے لام اور را ساتھ میں یہ بھی آ جائیں تو اس صورت میں ہم نے ان کے نون ساکن کے اوپر یا پھر اسی طرح تنوین ہے اس کا ہم غنہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، غالباً شاید یہ بتایا نہیں تھا، لیکن اگر نون ساکن ہو اور اسی طرح تنوین ہو، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، تو اس کے بعد یعنی ان دونوں کے بعد اگر یہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور اسی طرح یرملون والے حروف میں سے لام اور را، اگر یہ کوئی آ جائے تو ان کا غنہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے اوپر غنہ نہیں کریں گے. چنانچہ سب سے پہلا ہی لفظ فَإِلَّمْ، ان ہونا چاہیے تھا لیکن نون پر غنہ نہیں ہے کیونکہ لام آ گیا. ایک تو ادغام ہوگا، دوسری بات یہ اس پہ غنہ بھی نہیں ہوگا. تو فَإِلَّمْ یہاں پر جو قانون چلا ہے وہ قانون استعمال ہوا ہے یرملون والا. اسی طرح وَلَن تَفْعَلُوا یہاں پر نون کے اوپر غنہ کر رہے ہیں کیونکہ نون سائلنٹ ہے اور بعد میں جو تا ہے یہ نہ تو یرملون میں سے لام اور را ہے اور نہ ہی حروف حلقے یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ان میں سے کوئی ایک ہے.
اور ہم نے ایک رول پڑھا تھا نون کے اوپر جب شد آ جائے تب غنہ کریں گے، تو فاتقوا النار التی، یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر غنہ کیا۔ بالکل اسی طرح الناس، وقودها الناس، یہاں پر بھی غنہ ہے۔ ایک بات یہاں پر آج ہم اضافی یہ پڑھیں گے کہ جو والحجارۃ ہے، یہاں پر یہ جو گول والی تا ہوتی ہے، جب بھی اس کے اوپر وقف کریں، سٹاپ آئے، تو یہ تا جو ہے وہ ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ جو بھی لفظ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو اسی ہی لیٹر کا ساؤنڈ باقی رہتا ہے، اسی حرف کی آواز باقی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو گول تا ہے، یہ گول تا جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو اس رمی ہا سے تبدیل ہو جائے گی، چنانچہ اس کو یوں پڑھیں گے والحجارہ، ہا کے ساتھ، والحجارۃ نہیں، یا والحجارت یوں نہیں، تا نہیں پڑھیں گے بلکہ والحجارہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے چل کے پھر وہی رولز آ رہے ہیں کہ نون مشدد کے اوپر، یعنی وہ نون کے جس کے اوپر شد ہو ان پہ غنے بھی آ رہے ہیں، اور جناتن تجری کی تا کے اوپر چونکہ تنوین ہے اس وجہ سے اس پہ غنہ کریں گے۔ اور آخری سطر کا من ثمرات رزقا، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تنوین ہو یا نون ساکن اس پہ غنہ ہوتا ہے، لیکن جب ان کے بعد ایسا حرف آ جائے جو کہ حرف یرملون میں سے لام یا را ہو، یا پھر حروف حلقی میں سے ہو، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں، اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یہ آ جائے تو اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے ثمرات رزقا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے، یہ ایک جو اوپر والی سطر ہے وہ اتوبہ متشابہہ، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو پھر تو متشابہہ ہی پڑھیں گے، جیسا کہ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ اگر ہم بالفرض کو ملا کر پڑھیں گے واو کے ساتھ، آگے واو ہے، تو پھر ہم یہاں پر دیکھیں یہ یرملون والا یہاں پر قاعدہ چلتا ہے، یعنی تنوین کے بعد اگر یرملون، حمزہ ہا، یرملون، یا را میم لام واو نون، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک لیٹر جیسے آ جاتا ہے تو تنوین یا نون ساکن کو اس کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، ضم کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر اگر ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے متشابہا ولہم، متشابہا ولہم، یوں پڑھیں گے، اور اگر ویسے ہم پڑھیں گے تو متشابہہ ہی پڑھیں گے، وقف کریں گے تو۔ اور ازواجم مطہرہ کے اوپر یہ بھی تنوین کے بعد یرملون والا قاعدہ یہاں پر چلا، اور مطہراتوں کے یہ بھی یرملون والا ہی قاعدہ چلا کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اس کے بعد واو آ گیا جو کہ یرملون میں سے ہے، اس وجہ سے ادغام بھی ہوا اور غنہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور صحیح سے سمجھ کے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔